کابل چھوڑ دو، بغداد چھوڑ دو، طرابلس چھوڑ دو، دمشق چھوڑ دو، غزہ چھوڑ دو، آخر برق مسلم دارالحکومتوں پر ہی کیوں گرتی ہے؟ اس پر خواجہ آصف کا مشہور زمانہ جملہ یاد آتا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ ایران کو ناکردہ گناہ کی سزا دینے کے لیے ناظرین ایک ایسے بدمعاش کا انتخاب کیا گیا ہے جو خود کم از کم 90 جوہری ہتھیاروں کا غیر اعلانیہ مالک ہے۔ بی بی نتن یاہو اگر تہران کی انسانی آبادی کو جوہری ہتھیاروں سے بھون بھی ڈالے اور اپنی ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان بھی کر ڈالے، پھر بھی امریکہ کو اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ مل ہی جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا ہے ہمیں ایران کے آسمان پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کہاں چھپے ہیں، لیکن کم از کم ابھی وہ انہیں قتل نہیں کرنے جا رہے۔ یہ شاہی فرمان جاری ہوا تھا کہ اہل تہران فوراً شہر خالی کر دیں۔ موصوف غزہ کو خالی کرنے کا ناکام منصوبہ بھی دے چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں کہ 17,000 سے زائد بچوں کے قاتل ملک اور اس کے جنگی مجرم وزیر اعظم نتن یاہو کی ہاں میں ہاں ملاتے دکھائی دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تازہ دھمکی نے امریکہ کے جھوٹ کی قلعی کھول دی ہے۔ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ غزہ سے لے کر ایران تک مسلمانوں کے خون کی ندیاں امریکی ایما پر ہی بہائی گئی ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے ہمیں ایران کے آسمان پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ کیا کہا؟ ہمیں؟ آپ کے سیکرٹری خارجہ تو کہہ رہے تھے اسرائیل ایران جنگ اسرائیل کا یک طرفہ اقدام ہے۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ڈان کی زبان میں امریکی صدر کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کہاں چھپے ہیں، لیکن کم از کم ابھی وہ انہیں قتل نہیں کرنے جا رہے۔ کم از کم ناظرین اس میں بہت اہم ہے، ابھی تک بہت اہم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگی مجرم نتن یاہو نے کہا تھا کہ علی خامنائی کے قتل سے معاملہ حل ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے ایران سے غیر مشروط قبول شکست کا مطالبہ کیا ہے۔ جواباً ایران نے امریکی دباؤ قبول نہ کرنے اور کسی بھی سمجھوتے سے انکار کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ دنیا بھر میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے علمبردار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گزشتہ روز یہ شاہی فرمان جاری ہوا تھا کہ اہل تہران فوراً شہر خالی کر دیں۔ Everyone should immediately evacuate تہران۔ اس سے قبل موصوف غزہ کو خالی کرنے کا ناکام منصوبہ بھی دے چکے ہیں۔ ایسے بیانات کی وجہ سے امریکی صدر کی ساکھ اس قدر متاثر ہوئی ہے کہ ان کے ہر بیان پر یقین کرنے سے قبل 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے۔ اسرائیل امریکہ جنگ شروع ہوئی تو امریکی سیکرٹری خارجہ نے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ کہا تھا کہ جنگ سے امریکہ لا تعلق ہے، لیکن جلد ہی ٹرمپ کی پوسٹ نے واضح کر دیا کہ اسرائیل کو امریکی پشت پناہی حاصل ہے، اور اب تہران خالی کرنے کے بیان نے اس خیال کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ امریکی عوام جب ایک اور جنگ میں امریکی پیسہ اور اسلحہ جھونکنے کی مخالفت کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ہیں کہ 17,000 سے زائد بچوں کے قاتل ملک اور اس کے جنگی مجرم وزیر اعظم نتن یاہو کی ہاں میں ہاں ملاتے دکھائی دیتے ہیں۔ کابل چھوڑ دو، بغداد چھوڑ دو، طرابلس چھوڑ دو، دمشق چھوڑ دو، غزہ چھوڑ دو، آخر برق مسلم دارالحکومتوں پر ہی کیوں گرتی ہے؟ یہ کوئی پرانی بات تو ہے نہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ایک جھوٹ گھڑا کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں جن کا تدارک لازمی ہے، اور اقوام متحدہ کو پاؤں کی نوک پر رکھتے ہوئے بغداد پر چڑھ دوڑے، لاکھوں عراقیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، لیکن WMDs کہیں نہ ملے، اور بجائے اس کے کہ جھوٹ پر معافی مانگی جاتی، اس وقت یہ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ صدام کے بغیر دنیا اب پہلے سے بہتر ہے۔ اس پر خواجہ آصف کا مشہور زمانہ جملہ یاد آتا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہی جھوٹ اب ایران میں حکومت کی تبدیلی اور اسرائیلی بربریت کی راہ میں آخری کانٹے کے خاتمے کے لیے گھڑا گیا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے۔ وہ ایران جو جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے عالمی معاہدے کا دستخطی ہے، وہ ایران کہ جس کی جوہری تنصیبات عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے زیر معائنہ ہے، وہ ایران کے جس نے امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ JCPOA معاہدہ کر رکھا تھا، وہ ایران کے جو اس وقت بھی مذاکرات کی میز پر تھا جب 55,000 سے زائد اہل غزہ کا قاتل اسرائیل عالمی قوانین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہوئے تہران پر حملہ آور ہوا۔
ایران کو ناکردہ گناہ کی سزا دینے کے لیے ناظرین ایک ایسے بدمعاش کا انتخاب کیا گیا ہے جو خود کم از کم 90 جوہری ہتھیاروں کا غیر اعلانیہ مالک ہے. اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ برطانوی دارالعوام کے رکن رچرڈ برگن کہتے ہیں. انہوں نے دارالعوام کے اجلاس میں حکومت پر یہ سوال اٹھایا کہ وہ اسرائیل کے غیر اعلانیہ جوہری ہتھیاروں کے بارے میں کیا کر رہی ہے جن کی تعداد کم از کم 90 خیال کی جاتی ہے. ناظرین امریکی انتظامیہ کو ان ہتھیاروں پر بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟ کیونکہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں انہی کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے اور بدلے میں اسے کھلی بدمعاشی کا کلی اختیار حاصل ہے. گمان یہ ہے کہ امریکی انتظامیہ کی آنکھ کا تارا بی بی نتن یاہو اگر تہران کی انسانی آبادی کو جوہری ہتھیاروں سے بھون بھی ڈالے اور اپنی ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان بھی کر ڈالے پھر بھی امریکہ کو اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ مل ہی جائے گی، کیونکہ یہ راستہ بھی تو بہرحال امریکہ ہی کا راستہ ہے. جب دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما اور ناگاساکی کو ایٹم بم سے بھون کر صدر ٹرومن نے کہا تھا کہ اس نے جاپانیوں اور امریکیوں کی زندگیاں بچا لی ہیں. ناظرین رہی بات ایران میں رجیم چینج کی تو یہ بھی امریکہ بہادر کا آزمودہ طریقہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو وزیر اعظم مصدق کا تختہ الٹ کر اپنی مرضی کا حکمران مسلط کرنے کا سہرا بھی بہرحال امریکہ ہی کے سر ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ امریکہ ویسے تو جمہوریت کا علمبردار ہے، لیکن دیکھیے ناظرین کہ کوئی آمریت، کوئی بادشاہت اس کے مفادات کا تحفظ کرے اور اس پر ڈالر نچھاور کر دے تو she is fine with it. یہی وجہ ہے کہ اب پہلوی خاندان کے جلاوطن وارث کو لانچ کر دیا گیا ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب صہیونی فضائیہ ایران پر مسلسل بم برسا رہی ہے. رضا پہلوی صہیونی اور امریکی شہ پر حکمرانی کا خواب دیکھ رہا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ.